شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج عید کے دوسرے دن آپ یہاں پر اپنی نجی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام اپنے کولیگز کی طرف سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور اسی موقع کی مناسبت کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر پوری امت اسلامیہ اور پاکستان بھر میں بسنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ اس اسلامی تہوار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم اور کرم سے اور مہربانی سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو، اور جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو پچھلے کئی ماہ پر محیط جو ہماری انٹریکشن تھی، بات چیت چل رہی تھی، وہ الحمدللہ آج ایک انتہائی مثبت نتیجے پر پہنچی ہے، اور IMF کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے خود پڑھ لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، اس کے اوپر مجھے کوئی مزید کہنے کی ضرورت نہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاشی بوجھ، یہ عوام کے اوپر بے پناہ تکالیف اور مشکلات کا پہاڑ، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ اور عید الاضحیٰ جو کہ ایثار اور قربانی کا نام ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ آپ سب اچھی طرح آگاہ ہیں اس سے، کہ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے جو کہ ایک خاندان کو، ایک معاشرے کو، قوموں کو مشکلات سے پار کرتا ہے۔ قومی یکجہتی اور یکسوئی اور شبانہ روز محنت، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ قوموں کو مشکلات سے نکالتے ہیں اور کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ 2018 تک پاکستان نواز شریف صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ اس میں جو ہمارے بدترین جو ناقد ہیں ان کو بھی اس کے اوپر اختلاف کرنے کی جرات نہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہماری ترقی کی شرح تھی وہ 2017-18 میں 6.2 تھی، اور پاکستان دنیا کی جو تیزی سے سفر کرتی ہوئی اکانومیز میں شمار ہونے لگا۔ 20 گھنٹے کے جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور نواز شریف کی قیادت میں سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہوا، بجلی کے منصوبے مکمل ہوئے اور پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوا، سڑکوں کا جال بچھایا گیا، اور شمسی توانائی سے منصوبے لگائے گئے، ونڈ پاور کے منصوبے لگائے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اس دوڑ میں بہت تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا۔ پھر دھاندلی کے ذریعے
اب یہ بات سب کو علم ہے، اس میں کوئی اب بات چھپی ہوئی نہیں کہ بدترین دھاندلی کے ذریعے عمران نیازی کو اقتدار کی منصب پر زبردستی بٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں RTS بند ہوا، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہاتوں میں نتائج چند گھنٹوں میں آنے شروع ہوئے اور شہروں میں نتائج دنوں نہیں ہفتوں اس میں تاخیر ہو گئی۔ تو یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ تاریخ کا بدترین وہ الیکشن تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ IMF کے ساتھ انہوں نے پہلے تو گفتگو میں اتنی ہچکچاہٹ دکھائی کہ اس میں 6 ماہ لگ گئے کہ IMF سے گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی، کرنی ہے نہیں کرنی، اور آپ سب جانتے ہیں اس کی کیا نتائج نکلے۔ پھر جب IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کو ایک سنگ دلی کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی بھرپور ناپاک کوشش کی گئی، اور ہمارا ٹرسٹ عالمی اداروں سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ضرور کووڈ آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں پوری دنیا میں کووڈ آیا اور اس سے ترقی کی جو رفتار اس میں کمی آئی، اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جو چیز کووڈ کے دوران حاصل کی جا سکتی تھی اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل نیگلیجنس کے ذریعے اس سے صرف نظر کی گئی۔ مثال کے طور پر جو قدرتی گیس تھی LNG، جو کووڈ کے زمانے میں $3 پر آ چکی تھی، اور اس کے بعد بھی اس کا سودا نہ کیا گیا، اور جس کا خمیازہ بعد میں آنے والے سالوں میں اور یہ پچھلے 1.5 سوا سال جو ہماری حکومت ہے قوم نے بھگتا۔ آج آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے LNG کا معاہدہ ہم نے کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ، وہ ایک برادر ملک ہے، ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ اور معاہدہ، یہ بات اٹس اے بٹ آف ڈائگریشن، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدے کی ہی شرائط ہیں کہ آذربائیجان پاکستان کو جو ڈسٹریس کارگوز ہیں وہ آفر کرے گا پاکستان کو سستے، اور پاکستان ہر مہینے، اور پاکستان کی مرضی ہے کہ ان کو خریدے یا نہ خریدے، نہ خریدنے کی صورت میں کوئی پینلٹی نہیں ہوگی۔ یہ الحمدللہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پچھلی حکومت میں کیا ہوا آپ دیکھیں، جب کاٹن کی ایکسپورٹ کی گئی، پھر کاٹن امپورٹ کی گئی، یہ بالکل اپنا شوگر ایکسپورٹ کی گئی، شوگر امپورٹ کی گئی، گندم ایکسپورٹ کی گئی، گندم امپورٹ کی گئی، کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا، چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئیں، اور عام آدمی بیچارہ مہنگائی میں بالکل بری اس کی حالت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں ورثے میں ملا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس 1 سال میں ہماری ہماری جو ذمہ داری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوط حکومت نے حتی الامکان کوشش کی۔ انسان ہیں، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یقیناً، لیکن I would term them as honest mistakes۔ لیکن جان بوجھ کر قومی خزانے میں اپنا وہاں پر خیانت کرنا یا اس طرح کے اور معاملات آپ میرے سامنے کوئی میں ایک رکھتے ہیں، میں اس کی انکوائری کروں گا اور قوم کے سامنے لے کے آؤں گا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اس 12-14 مہینے میں جو ہم نے گندم خریدی، جو ہم نے فرٹیلائزر خریدا G2G یا پرائیویٹ سیکٹر سے، سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹر سے، ان سے میں نے اور ہماری ٹیم نے مل کر اربوں روپے کی مزید ڈسکاؤنٹ لیے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ بدترین سیلاب آئے، اس میں پوری ہماری توانائیاں خرچ ہوئیں، 100 ارب روپے وفاقی حکومت نے خرچے، صوبائی حکومتوں کے اپنے وسائل کے علاوہ،
اور دن رات اس کے اوپر ہم مارے پھرتے رہے، جس نے کہ معیشت کو بری طرح تباہ کیا، اور اسی طریقے سے یا اس سے بھی بڑھ کر جو فتنہ سازی کی گئی اور جو شورش پیدا کی گئی جان بوجھ کر، اور پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، بیانیے بنائے گئے دن رات ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر، جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کا انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، ہر طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا، اور باہر ممالک کو اور اداروں کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کی مدد کی تو یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے، یہ سب کچھ برباد کر دے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہیں پر ایک بات بتاتا چلے جاؤں. پیرس میں جو سری لنکا کے جو صدر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کا ایک دوست ملک ہے، اور ابھی حالیہ مہینوں میں سری لنکا اس بدترین معاشی بحران سے اب نکل رہا ہے. ڈیفالٹ کر گیا، آپ سب جانتے ہیں، اور ڈیفالٹ کر گیا. IMF نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہے اور ان کو کچھ ارب ڈالر مہیا کیے ہیں. تو پیرس میں جو IMF کی جو MD تھی، ایک ہم کانفرنس میں موجود تھے تو وہ سری لنکا کے صدر رنیل جو ہیں منسنگے، وہ میرے پاس آئے، وکرم منسنگے، اور مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب وہ IMF کی MD بیٹھی ہیں، آپ کی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میں نے ایک اور میٹنگ کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی. وہ جو تھا کانفرنس کا سیشن وہ لمبا ہو گیا، تو جب ختم ہوئی تو IMF کی MD میرے پاس آئی کہنے کہ پرائم منسٹر مجھے اب پریس کانفرنس کرنی ہے اپنا ان کے ساتھ، تو مجھے جانا ہے، ہم کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں. مجھے سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ سری لنکا بہت بری حالت سے گزرا ہے، یہ اپنا خدا کر کے پاکستان کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر دوست نما دشمن پاکستان کو سری لنکا سے دوچار کرانا چاہتے تھے حالات سے، اور سری لنکا کا صدر جو ہے وہ دوست بن کر پاکستان کے لیے ان کو IMF کی MD کو اچھے الفاظ کہہ رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مہینوں میں تفصیل سے آپ کو بور نہیں کروں گا. ان مہینوں میں میری IMF کی MD کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہوئی. ہم نے خطوط ایکسچینج کیے. اسحاق ڈار ان کی ٹیم نے بڑی ارکریزی سے سارے فیکٹس مہیا کیے، ساری شرائط جو پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. اسٹیٹ بینک نے اپنا حصہ ڈالا. ہماری اس کولیشن حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پوری کنٹریبیوشن کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی تھی. پھر پیرس میں میری ان سے MD IMF سے ملاقات ہوئی، بڑی ایک بھرپور، جس میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، سردار ریاض صادق اور شہری رحمان صاحبہ، ہماری جو MOS ہیں ڈاکٹر عائشہ پاشا وہ تھیں، سفیر تھے ہمارے فاطمی صاحب تھے. وہاں پر بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وقت بہت گزر گیا ہے، 30 جون اب چند دن رہ گئے ہیں، بہت مشکل ہے اب معاملات کو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے کون سی شرط آپ کی نہیں مانی، ہم نے ہر چیز حتی الامکان، ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا. نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا. میں نے میری پارٹی نے اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا، صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے. اب کون سی ایسی چیز ہے جو کہ باقی رہ گئی ہے؟
انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. میں نے کہا آپ نہ فکر کریں, میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی اس معاملے میں جہاں تک بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں $2 ارب کا جو ابھی بھی گیپ ہے, جو ہمارے $6 ارب کا انہوں نے گنایا تھا, $4 ارب الحمدللہ, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے میں بتاتا ہوں, آج پھر بتا دیتا ہوں وہ کہاں سے آیا. $2 ارب کا ابھی بھی گیپ ہے, تو آپ دیکھیں اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا اس کا بھی بات کرتے ہیں. وہ جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا. میں نے کہا مہربانی کریں, ان کو سیریس ڈاؤٹس تھے. میں نے کہا نہیں, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں, یہ پاکستانی قوم کا معاملہ ہے, ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں. اور ہم اس نے IMF نے میرے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اس میں کوشش کریں گے. اچھا جی, یہ مجھے بھائی جی کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. تو ان کی اور ان کی ٹیم نے وہ رات لگائی. اگلی رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے وہاں پر چیئرمین آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو اپنے سفیر کے ذریعے میسج دیا کانفرنس میں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. محمد سلیمان الجسر, وہ بڑے وقت پاکستان کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, جس طرح آپ جانتے ہیں اس میں سرمایہ اسلامی ملکوں کا ہے, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اسلامی ممالک کے ہیں, اور یقیناً سعودی عرب کا حصہ وغیرہ جو ہے ان کا بڑا اثر ہے اس کے اوپر. میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے, $2 بلین کا فرق ہے, تو میں نہیں چاہتا آپ کے اوپر میں مزید بوجھ ڈالوں. آپ نے جنیوا میں آپ نے ہماری وہاں پر بڑی مدد کی یہ فلڈس کے لیے. تو ان کا آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ یقین کریں وہ گئے اور $1 بلین کا انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم $1 بلین. مجھے اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیا. دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی ہے. پھر میری 2 مرتبہ وہاں پر وہیں پر کانفرنس میں سائیڈ لائن پہ IMF کی MD سے پھر مزید ملاقاتیں ہوئیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, ہم پوری کوشش کریں گے, اب آپ بھی آگے بڑھیں, ہم بھی آگے بڑھیں گے. قصہ کو تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہاں پر, کہ وہاں پر وہ آئس بریکنگ ہوئی. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان پیرس. اور اس کی پھر MD نے جب میں پاکستان واپس آیا 3 دن پہلے, تو صبح 4:30 بجے فجر کو میری ان سے آخری بات ہوئی ٹیلی فون پہ. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت چیزیں تیزی سے آگے بڑھی ہیں, اور پیرس کی ہماری میٹنگ جو تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اس طرح الحمدللہ یہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا, جو کہ یہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے بورڈ کے حوالے سے. 12 جولائی کو بورڈ کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ, اور اس میں یہ $3 ارب کا یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس کالڈ SBA اینڈ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. انہوں نے یہ انسٹرومنٹ انہوں نے تیزی سے بنایا, کیونکہ وہ جو EEF تھا, EEF کہتے ہیں نا, EFF, وہ اس کا ٹائم 30 جون کو ختم ہو رہا. تو ان کا جی کہ اب شہباز شریف صاحب ٹیکنیکلی ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے, ہم بورڈ میں جا سکتے, تو یہ ہم آپ کو یہ اسٹاف یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں. تو یہ 9 مہینے کا اور $3 ارب کا ہے یہ پروگرام انشاءاللہ, جو کہ جولائی میں اس کی بورڈ کی میٹنگ کے فوراً بعد قسطیں ملنی شروع ہو جائیں گی. اس حوالے سے میں IMF کی MD کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واقعی پیرس میٹنگ کے بعد پھر بڑی سنجیدگی دکھائی اور بڑی انہوں نے ان کی کوآپریشن رہی. اور میں پاکستان میں جناب اسحاق ڈار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کئی راتیں جاگی. میں ان سے رابطے میں رہتا تھا. صبح 6 بجے مجھے یہ بات کرتے تھے, پوری رات دفتر میں ان کا جو یہاں پر سیکرٹری بیٹھے ہیں فائنانس, چودھری امداد بسال صاحب ہیں, اور چودھری طارق باجوہ صاحب ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں, اور بھی ان کی ٹیم کے ممبر, ان سب نے مل کر بھرپور انہوں نے محنت کی. اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں آپ یقین کر لیں. اور یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ
یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں، کبھی نہیں۔ یہ بھول جائیں، یہ قرضہ ہمیں بامر مجبوری لینا پڑ رہا ہے۔ اور میری دعا ہے، میں آپ کے آج اس محفل کے حوالے سے پوری قوم کو، میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے کروڑوں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں اور سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے، اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے۔ اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ نہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ کا۔ تو یہ آخری بار ہو کہ ہم IMF کا یہ ہم نے قرضہ لیا، اس کے بعد خدا کرے easier said than done، خدا کرے کہ ہمیں پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں اور مثال اب دینی پڑتی ہے مجبوراً۔ ایک ہمسایہ ملک ہے، آخری بار انہوں نے 1991 میں IMF کی ڈیل کی، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ ترکی 2007 میں انہوں نے آخری بار IMF سے ڈیل کی، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ اور ہم پتہ نہیں کتنی درجنوں مرتبہ ہم نے IMF کے پاس گئے اور آدھا پروگرام کرتے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا 2018 میں کہ نواز شریف کی قیادت میں IMF کا نہ صرف پروگرام مکمل ہوا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے وہ چشمے پھوٹے۔ تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے اور پوری کوشش ہے، اس کے لیے جتنی بھی اور قربانی اشرافیوں کو دینی پڑے گی، عام آدمی کو نہیں۔ عام آدمی تو 75 سال سے قربانیاں دے رہا ہے، 75 سال سے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ عید آئی ہے، بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو خرید نہیں سکتا، چھوٹی عید آئی ہے، میں بچوں کو اپنے جوتے نئے اور اپنا گلبرگ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پرانی انار بھی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے وہ اپنے لڑکے بازار سے جا کے سیکنڈ ہینڈ اپنا کپڑے خریدے۔ اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ یہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جناب فنان منسٹر صاحب کی بے پناہ ان کی لگن محنت، ان کو شکوک تھے، میں نے پیرس سے ان کہا کہ آپ کے شکوک میں مانتا ہوں لیکن اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا۔ پھر انہوں نے پوری ہمت کی، آخری 2 دن بھی 1-2 پوائنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، خدا کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر گزرے بجٹ میں سپیچ میں، نے کہا کر گزرے تو میں قوم کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا، ہم یہ چیزیں پھر اب واپس لیتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا فضل کیا۔ اگلی بات، اس عرصے میں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ان پچھلے 3 مہینوں میں، تقریباً آل ٹولڈ $5 بلین بندہ ہوگا ٹوٹل چین نے جو رینیو کی، تقریباً $5 ارب چائنا نے پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو قرضے وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ بینکوں کے اصل بات جو ہے وہ کمرشل بینکس کے لون جو ہمیں ہر صورت ادا کرنے تھے، ہم نے ادا کیے، انہوں نے فوراً ہمیں واپس کر دیے۔ تو چائنا نے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو 3 مہینوں میں ڈیفالٹ سے یا بہت مشکل صورتحال سے 2-4 ہونے سے بچایا۔ اس کا میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں۔ سعودی عرب نے یعنی کمال مہربانی کرتے ہوئے $2 ارب انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے۔ ان کا کہ نہیں سائن ہو گیا ایگریمنٹ، ابھی پیسے نہیں ہیں، ایگریمنٹ سائن ہو چکا۔ کمٹ کر لیں۔ UAE $1 ارب انہوں نے کمٹ کیا۔ اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے چند دن پہلے $1 ارب دیا۔ میں اور میرے زعماء، میرے ساتھی، ہم اگر میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان اپنے برادر دوست ممالک کا ہم شکریہ ادا کر سکیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا۔ میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں، چائے پئیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے۔ اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں، تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے، اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا، میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں میں اکیلا جاؤں گا، آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں۔ یہ تفصیل کی بات
اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میں اللہ تعالیٰ کا اور پوری قوم کا, اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا, پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا. ڈیفالٹ کے چانس کم تھے, لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں کیا ہوتا, یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے, ڈھمکاں ہو چکا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا, نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا, اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے. تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مگر یاد رکھنا, سری لنکا کے صدر نے میری وہاں پر مدد کی جا کے ایم ڈی آئی ایم ایف کے پاس کہ پاکستان کے کو بچا لیں, سری لنکا کے حالات سے دوچار نہ ہو. مگر یہاں پر بیٹھے دوست نما دشمنوں نے یہ کہا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان, اور کہا باہر بھی پیغام دیا اور یہاں پر بھی اداروں کو کہ جن بننے جا رہا ہے اور ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی اور فنا ہوگا اور ڈمکاؤں ہوگا. تو یہ میرے دوستو یہ ہے, یہ پورا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ابھی چند منٹ بعد میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں گے, لیکن اگلی بات میں آپ سے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا کیا لائے مطلب, یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ بات. آئندہ کا کیا لائے عمل ہے یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضے جو ہیں, یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, وہ راستہ اپنانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں میں نے سری لنکا کے صدر کی بات کی اور ان کا کہ یہ آئی ایم ایف بننے, یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. کس نے دو صوبائی حکومتوں کے اس وقت ان کے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں دینے تاکہ پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے؟ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ بہت محب وطن ہیں, آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی رائے ہے, مگر بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے کہا دو صوبوں کے وزرائے خزانہ کو, آپ کو نام پتہ ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں سب کہ آپ نے نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا خط جس سے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سٹچ ہو جائے. یہ پاکستانیت ہے, یہ حب الوطنیت ہے کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں سب کچھ, میں اگر وزیر اعظم پاکستان کا خدا نہ خواستہ گلا کاٹ دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات اس کی کڑی ہے, یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بالکل. کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ایک تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. خدا کرے گا دوبارہ اس طرح کا واقعہ کیا دور دور تک اس کا کوئی سایہ نہیں ہوگا, لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو اس دن تباہ و برباد کرنے کی وہ پوری گھناؤنی سازش تھی, جس میں اپنا وہ دوست نما دشمن بھی شامل تھے, اندر سے اور باہر سے بھی. انہوں نے 9 مئی کی سازش کی تاکہ نہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو, نہ کچھ اور ہو, ڈیفالٹ کر جائیں, تباہی ہو جائے اور یہاں پر ہر طرح انارکی ہو جائے. کل میں نے وہاں پر پارا چنار میں کہا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنا قوموں کو اور اپنی افواج سے لڑایا, فاصلے پیدا کیا اور وہ کھنڈرات بن گئے وہ ممالک. 9 مئی یہ اسی کی ایک شکل تھی. یہ رب تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس نے پاکستان کو اس دن بچایا اور پوری طرح وہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے. بہت بڑا شر تھا, اس میں خیر کی بات یہ نکلی کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد, ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کی پوری سازش کی تھی. ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو کہ ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے. یہ سعودی عربیہ سے اور یہ یو اے سے ان قرضوں کی دلوانے میں جہاں پر میری حکومت کی حقیر کوشش ہے, وزیر خزانہ کی وہاں پر ہمارے اس نئے سپہ سالار کی بہت زیادہ کوشش ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی اور ان ممالک سے رابطے کیے اور فائنلی اس کلیکٹیو ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا
اور اس طرح یہ $3 ارب، 2 سعودی عربیہ سے اور یہ اپنے 1 UAE سے. تو میں نہ صرف اپنی حکومت کے اپنا زوما کا بلاول بھٹو صاحب نے پوری بھرپور سفارتکاری کی، پوری طرح انہوں نے ڈپلومیسی کی. میں جانتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو انہوں نے سفارش کروا کے IMF کے MD کو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی ہماری پاکستان کی مدد کیجیے. تو یہ سارے اٹس آلویز ٹیم ورک. کوئی اکیلا جو ہے وہ معاملات طے نہیں کر سکتا. یہ ٹیم ورک ہے اور یہ ٹیم ورک کی مرہون منت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اور ہم ڈیفالٹ سے. اب اگلا رستہ کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد رچار صاحب فرمائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چند دن پہلے ہم نے پاکستان کی اکنامک ریوائیول، یعنی ہماری جو معاش جو ہے اس کو ہم کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں، کس طرح دوبارہ ہم جا سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور قرضوں سے جان چھٹ جائے اور پاکستان آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اور ہم ایک اکنامک پاور بن جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قدرتی وسائل دیے ہیں، اذان دیے ہیں، آپ کو سب علم ہے. لیکن ہم نے پچھلے دنوں ایک میکنزم بنایا ہے اور وہ میکنزم یہ کہ ہماری اس معاشی ترقی میں جو بہت جلد جو فیکٹر کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے زراعت. اور زراعت کے ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے. ذرا مجھے معلوم ہے آپ ولی ہیں لیکن ذرا میں ولایت کی نہیں، میں انسانی باتیں کر رہا ہوں. زراعت کو ہم ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع پروگرام بنایا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے معدنیات ہیں، بے پناہ معدنیات ہیں. اب بتائیں کہ یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کا وقت ضائع کرنے. یہاں پر چنیوٹ میں جو چنیوٹ آئرن اور ہے 4 سال وہ عدالت میں وہ اپنا مقدمہ لڑا جاتا رہا اور اس مشرف کے زمانے میں ان کے کسی بھائی کو امریکہ میں جس کا نہ لینا نہ دینا تھا غیر شفافیت کے ذریعے بالکل کوئی اس سے نہ پیسے لیے کچھ اس کے حوالے کر دیا. جب ہماری حکومت ہے 4 سال یہ مقدمہ لڑا گیا. وہ 4 سال کس کے ضائع ہوئے؟ اس قوم کے نوجوانوں کے. اس قوم کی قسمت پھوٹی جو کھوٹی کی گئی کس نے کی؟ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک اپنا کھربوں روپے وہاں پر موجود ہیں ریکوڈک میں. ابھی ایک کلو گرام وہاں پر تانبا نہیں نکلا اور اربوں روپے پاکستان کی مقدموں میں خرچ ہو چکے. تو اس طرح پاکستانی قوم کا اپنا وقت ضائع ہوا. اس طرح ہماری جو ہمارے جو تھا ہماری قسمت وہ خراب ہوئی اور ہمارا جو سفر تھا اس کو خراب کیا گیا. تو اس کو اب دوبارہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے، دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ زراعت، IT انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ وہ ایک میدان ہے جہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی کروڑوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، پنجاب کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا. نواز شریف کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت کام ہوا پنجاب میں. اس IT کے شعبے میں بے پناہ پوٹینشل ہے، اس میں ہم اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دفاعی سامان بھی پاکستان بناتا ہے، اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ 4-5 اہداف ہیں جس کے لیے ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے. ماسٹر پلان، اور یہ ماسٹر پلان جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اکنامک ریوائیول آف پاکستان. اس میں سیاسی ادارے بھی شامل ہیں، اس میں دفاعی ادارے بھی شامل ہیں اور اس میں معاشرے کے اس میں صوبائی ادارے بھی شامل ہیں اور معاشرے کے ہر طبقے اور ادارے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. عدلیہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، صوبوں کو، وفاقی حکومت کو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کو. اور جو ہماری زمین جو ہے بنجر ہے، ریگستان ہے، ان کو بسانے. آپ جائیں بھاولپور سے اس طرف سارا ریگستان، اس طرف وہاں پر ہریاول ہے. بھاولپور میں ہم نے ماسوائے وہ جو ریگستان ہمارا ہے ماسوائے 400-500 میگا واٹ سولر کے، اور تو وہاں کچھ نہیں ہے.
لاکھوں ایکڑ جو زمین وہ اس کو ہم سیراب کریں تو وہ سونا اگلے گی. ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ پاکستان 60 کی دہائی میں کہ پاکستان is the green basket for the Gulf states. اور یہ خواب نہیں تھا, یہ حقیقت تھی. بدقسمتی سے آج ہیک سے اپنا جہاز پھولوں سے لدے آتے ہیں دبئی, ابو دھابی, اور پاکستان جس کا بحری راستہ 3 دن کا ہے, ہوائی راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکے. تو آج اگر قرضوں سے جان چھڑوانی ہے تو یہ ہم گلف سٹیٹ سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اربوں ڈالر کی انشاءاللہ, اور وہ بیک ٹو بیک ایگریمنٹ ہوگا. وہ زراعت زمینیں وہاں پر بسائیں, ٹیکنالوجی لائیں, مشینری لائیں, اور اپنے بندے جو ہیں وہاں پر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. جو وہ اجناس اگیں گی اپنی کوالٹی کے مطابق وہ لے جائیں گے. ہمیں منافع جو ہے وہ ڈالرز میں دینا پڑے گا, منافع اجناس میں دینا پڑے گا. اسی طرح جو ہماری جو معدنیات ہیں ان کو یہاں پر اپنا ان کو پروسیس کریں اور فائنل پروڈکٹ بنائیں. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائے گی پروفٹس کی شکل میں. فائنل پروڈکٹ ہمیں واپس ڈالرز میں پیسہ نہیں دینا پڑے گا. آئی ٹی تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آئی ٹی تو آپ اپنا لیپ ٹاپ اپنا ایکسپورٹ کریں تو آپ کو ڈالرز مل جاتے ہیں. یہ وہ 4-5 ایریاز جو ہیں جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس میکنزم کو اور اس میں اپنا اداروں نے اور افواج پاکستان نے اس میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور یہ مل کر دیکھیں, میں آپ بات بتانا چاہتا ہوں, اگر ہم نے یہ بات نہ چھوڑی کہ تم اور میں کو نہ چھوڑا اور ہم نہ بنے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. It's about us, about پاکستان. تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا, ہماری پر ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. تو ہم نے اب پلان بنایا ہے. اس میں میری جنرل عاصم منیر ہمارے چیف آرمی سٹاف ہیں, ہماری کابینہ کے لوگ, ہمارے آنریبل صوبائی حکومت, سب اس میں شامل ہیں. اور ہم نے یہ ریوائول ہم نے پلان بنایا ہے, اور انشاءاللہ یہ ریوائول پلان اس سے جو ایک اندازہ ہے کہ 30 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری گلف سٹیٹ سے آئیں گی, اور بیک ٹو بیک ایگریمنٹس ہوں گے. راتوں رات تو نہیں ہوگا, وقت کس طرح ہوگا, محنت اور مسلسل محنت اور قربانی اور احسار, اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کا خواب پورا ہوگا کہ یہ آخری ہمارا IMF کا ہمارا ایگریمنٹ ہو, اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اس کے لیے اشرافیہ کو نہیں دینی ہوگی, عام آدمی کو نہیں. اشرافیہ کو احسار سے کام لینا ہوگا, یتیم اور بیوہ کو نہیں. اور میں وہ جو اشعار اکثر پڑھا کرتا تھا, اس سے زیادہ موضوع وقت کوئی نہیں ہے ان اشعار کو پڑھنے کا, کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. یہ زندگی مستعار ہے نا, بالکل مانگے تانگے کی, اور سب یہ قرضوں کی. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یہی وہ اشعار ہیں اقبال کے جو ہمیں آگے لے کے چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے, اسی میں پاکستان کی خوشحالی اور عزت ہے. آج کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرضوں سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی, اور توبہ کرنے کا راستہ وہی ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے, اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں مریم اور مزیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ سے کچھ سوال لیں, تو کوشش کریں گے اس کا مختصر جواب دیا جائے. جی ایک منٹ عثمان, ایک منٹ. جی سلمان غنی صاحب. میں مائک دو, مائک. بلا شبہ یہ ایک بریک تھرو ہے, بلا شبہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ آج معاہدے کا آخری روز تھا اور یہ معاہدہ ہو گیا. یقیناً اس کے معیشت پر تو اثرات ہوں گے, لیکن آپ کی حکومت IMF سے معاہدے کے حوالے سے جس ریزرویشن کا اظہار کر رہی تھی, اسٹریٹجک تحفظات, چین سے تعلقات اور سی پیک پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا چین سے تعلقات
اور خاص طور پہ جو سی پیک ہے اس کی اسپرٹ پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. اور دوسرا جو ڈار صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بی پلان تیار ہے. اب اس معاہدے کے بعد کیا آپ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس بی پلان کو بھی ساتھ لے کے جایا جائے؟ جی بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی حمالیہ نما ہے، اس میں مضبوطی ہوگی، کمزوری نہیں ہوگی. پچھلی حکومت نے ضرور ملکی مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچایا. میں بغیر کسی وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے اپنی غیر ذمہ دارانہ رویے اور باتوں سے تعلقات کو خراب کرنے میں بلکہ نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن موجودہ حکومت نے الحمدللہ سب نے مل کر اس میں حصہ ڈالا ہے. میں خود چین گیا ہوں، چینی زعماء یہاں آئے ہیں، اور میں نے بتایا آپ کو کہ پچھلے چند مہینوں میں یعنی $5 ارب کے قرضے جو لیے ہوئے تھے ہم نے دیے، انہوں نے واپس کر دیے، اور بالکل بڑی صورت کے ساتھ. تو سی پیک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ میں میری چین کے نئے وزیر اعظم سے پیرس میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھی اور بڑی مفید گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں گے چین کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں، کمزوری نہیں آئے گی. دوسری بات جو انہوں نے فال بیک جو IMF کے رکھا ہوا تھا، اس کی چونکہ اب ضرورت نہیں بات کرنے کی، وہ ہو چکا، اس لیے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. جی نصر اللہ ملک صاحب. میرے خیال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے ایک بات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی اثاثہ قربان کر دیا بڑے اہم فیصلوں کے لیے، جو میرا خیال میں کوئی اتنا بڑا اثاثہ قربان شاید نہیں ہوا. لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، اگر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی. مجھے یاد ہے 97 کے اندر جس FBR ریفارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا، شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں، لیکن عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے، اگر سمگلنگ ہوتی ہے، اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑے اہم سوالات کیے ہیں. یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں. اس میں مجھ سمیت اور اس میں لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے، اور اس کے لیے اب وقت آ چکا ہے. اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں، وہ میں ہماری پارٹی اس میں قطعاً کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار. الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا، اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے. ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتار ہوگا. اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے کے ذریعے، انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ گزرا، یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی. 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے، 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھیراؤ ہو رہا ہے. آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو، شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں، کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں اس طرح چلتی ہیں؟ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں؟ بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے، ایک نئی حکومت آئی ہے،
تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی۔ کیا کبھی کوئی ذمہ دار، کوئی جو لیڈر ہے، کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں، یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی، جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ، اندر سازشوں کے ساتھ مل کر، کہ پاکستان کو، معیشت کو تباہ کر دینا ہے اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے۔ دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے؟ ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا، انہوں اپنا دفاعی صنعت کو بنایا، آٹوموبائل انڈسٹری کو بنایا، آٹو بانس، موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا۔ عمران خان نے ایک اینٹی لگائی، جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا۔ یہ فرق ہے بالکل۔ تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی بیدار وقت آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا ایسیسیز بڑھانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں، اب مزید بڑھنے چاہیے۔ پچھلے سال میں بڑھے۔ یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے ایسیسیز کریٹ کیے۔ دوسرا جو آپ نے سیلڈ کلاس کا کہا، آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی، 9 جون کے بعد پرپوزل تھا، وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا ہے۔ تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں، ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی تو چیزیں کر لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خود نمائی نہیں کر چکے، آپ نے سوال کیا، اور پھر انہوں نے اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا، اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر۔ لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا۔ جی نیکسٹ۔ بیدار وقت سر بیدار وقت بول رہا ہوں جی میں۔ اچھی بات کی ہے کہ یو اینڈ می نہیں بلکہ اس، ہم سب اس میں شامل ہیں، لیکن اس میں کویسچن یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہیں جو حکومتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وہ بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی دے دیتے ہیں اس کو، اکانومی کو ایک خاص سٹیج پہ لے جاتے ہیں، تو وہی انہی کا موڈ چینج ہوتا ہے، پھر وہ 2017 ہو جاتا ہے۔ یہ میرا کویسچن ہے۔ جو میں بتا چکا ہوں جناب بیدار وقت بٹ صاحب، میں عرض کر کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان، وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا، میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا، پاکستان کی پہنچایا گیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، تو اسے ماضی بھی اپنا اس کا گواہ ہے، لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ کا واقعہ نہ ہو۔ ارسلان بٹی صاحب۔ ایک معصوم، ایک طرح تھوڑا سا سخت ہے۔ سخت سوال یہ ہے کہ جی، ایک جو معصوم سوال یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، بڑی میرے جیسے متوسط طبقے کے اور میرے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا اب بھی مساق معیشت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟ دیکھیے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یہ نہیں، کوئی یہ کھیر، یہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے، فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے، اور ایک پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اور انٹریکشن اس کو تقویت دینے کے لیے، اور پھر سٹیبلٹی لانے کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے۔ اس میں سختیاں جس طرح ماضی میں ہوئیں ضرور ہوں گی، لیکن جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سختی اشرافیہ کو برداشت کرنا ہوگی۔ فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو ساری بات کھول کے رکھ دی ہے، پیٹرولیم لیوی کی بھی بات کر دی ہے، بجٹ میں بھی انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں۔ اب آپ مجھے بجلی ٹیرف کی بات کر دی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو پچھلا بجٹ جو آیا تھا 2023-24 کا، اس میں سپر ٹیکس سارے کے سارا اشرافیوں کو لگا تھا، اور اشرافیہ نے بڑی چیخیں ماری، میں نے ایک نہیں سنی، کیونکہ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا کہ اشرافیہ کماتی ہے، بزنس مین کماتا ہے، وہ کما کے ٹیکس دے، اور غریب یتیم بیوہ کے لیے اس کو ہم خرچ کریں۔ جس طرح نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے اپنا بڑے ذہین فتین بچوں اور بچیوں کو دیے، ہم نے اپنا لاکھوں وظائف
اربوں روپے کے بچوں کو دیے جن کے جو یتیم تھے, جن کے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں تھے. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی پروگرام کو ہمیں آگے لانا ہوگا. وہ تب ہوگا کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی ارشاد عارف صاحب. میاں صاحب, میرا سوال, پہلا سوال تو آپ سے ہے. میاں صاحب, پہلا سوال تو میرا آپ سے ہے. خوشخبری سنائی تھی کہ IMF پروگرام اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمارے پاس باقاعدہ پلان بی موجود ہے, اور قوم کو یہ خیال تھا کہ اگر پلان بی پر عمل ہوتا ہے تو یہ جو 215 ارب کے نئے ٹیکس لگے, یہ جو ری بیسنگ ہو رہی انرجی کے سیکٹر میں, یہ شاید نہ ہوتی, کچھ فائدہ ہوتا. تو کیا وجہ تھی, کیا قباحت تھی اگر پلان بی پر عمل کر لیا جاتا؟ دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب, ذرا اسپیسیفک بتائیں کہ بجلی, گیس اور پیٹرول کا تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ اضافہ نہیں ہوگا. بجلی اور گیس کے جو نرخ ہوں گے وہ جو ٹیرف میں اضافہ ہوگا وہ پر یونٹ کے حساب سے, پر کیوبک فٹ کے حساب سے کتنا اضافہ عوام پر ڈالا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اسی سوال کو جو دہرایا جو پہلے ہوا ہے. دیکھیں ارشاد عارف صاحب, ہر چیز کا پلان بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو پھر ہم نے پانی کا ذخیرہ کرنا ہے, ڈیموں میں پانی نہیں آئے گا تو پھر ہماری جو تھرمل جو بجلی ہے اس کے منصوبے جو ہیں چلانے کی تیاری کریں. یہ پلان بی ہے. اور اگر بارشیں ہوتی ہیں, ڈیم بھر جاتے ہیں پانی کا, تو تھرمل کا جو آپ کے پلانٹس ہے وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ میں نے مثال سے دی سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر IMF کا پروگرام ان تمام تر کاوشوں کے بعد خدا نہ خاصا نہ ہوتا تو پلان بی تو تیار کرنا تھا نا, اس کی بات کی جا رہی تھی. اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ اس کی ضرورت نہیں اس کے اوپر بات کرنے کی, وہ اب ارریلیونٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ پلان الحمدللہ بن چکا ہے. دوسرا سوال چونکہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تو وہ میرے خیال وہ مختصر جواب. ویسے بھی پلان بی میں نو ڈیفالٹ واز دی فنڈامنٹل, کہ اس میں بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ایک تو تھا نا جی کہ آپ چلے جائیں بانڈ پے نہ کریں 2 سال, میں نے جیسے آپ کو کوٹ کیا لاسٹ ایئر, تو وہ ایک تھا آئیڈیا, لوگ کہتے تھے کر سکتے ہیں کہ بھی پاکستان اتنا مشکل میں ہے, فلڈز آئے ہیں. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ, کہ ٹھیک ہے میں تو انڈورس کرتا ہوں, اف یو کین مینیج وداؤٹ ناٹ پیئنگ 1 بلین, ناٹ گوئنگ ٹو پیرس کلب. دیکھیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہد عارف صاحب. اگر آپ ایک دفعہ جا کے جاتے پیرس کلب اور ان تمام ملٹی لیٹرل جیسے آج ہم نے ایس پی اے کی ہے, آپ کے ساتھ یہ آج ایس پی اے کرتے تو ٹھیک ہے, آپ کو کہتے اچھا ہمارے پیسے 2-4 سال میں جائیں وہ آپ 8 سال میں دے دیتے. تو میں ذاتی طور کے اوپر اس پہ بلیو نہیں کرتا. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے, میں مشکور کو انہوں نے انڈورس کیا, ٹھیک کہتے اگر مینیج کر سکتے ہو تو ضرور کر لو. تو ہم نے پھر دونوں جگہ نہیں گئے. تو پلان بی بھی یہی تھا کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ہماری پرائرٹی نمبر 1 رہی ہے کہ پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کو جو نام ہے اس پہ حرف نہیں آنے دینا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن لگائی, ہم نے کہا جی فوڈ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کے لیے فرسٹ پرائرٹی, لیکن پچھلے ہفتے ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن ساری اٹھا دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے وی ہیو لفٹڈ آل دی ناؤ بیکاز ہم کمفرٹیبل ہیں. تو وہ دیکھیں یہ گھر میں بھی اگر تنگی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جتنے پیسے پہ انکم آدھی ہو گئی ہے تو اب ہم نے اپنے اسی کے گزار. تو وہ اپنے وسائل کے اندر, میں اس کا بلیور ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا چاہیے, اور ہم ایکسٹرنل ریسورسز میں اخراجات اپنے وسائل سے زیادہ پچھلے 5 سال میں کیے ہم نے, ورنہ ہم آج ادھر نہ ہوتے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں, اور اس کا میں نے 5 سال ایگزائل میں اس کی قیمت بھی ادا کی ہے, اس فسکل ڈسپلن کو انفورس کرنے میں اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیموکریسی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے, فسکل ڈسپلن بھی ہوتا ہے. میرے اوپر بھی, پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھی, ہر ادارے کے, اور ہر تو وہ اگر کریں گے اللہ کے فضل سے پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے جی. اور جہاں کا گیس کا تھا, وہ گیس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیجیٹ کوئی ضرورت ہو. ہم نے فلو کو آلریڈی زیرو کر دیا ہوا ہے. ہم نے جو ریفارمز ابھی تک کیے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں. جہاں تک پیٹرول, میں نے آپ کو بتا دیا میکسیمم جو انہوں نے, جو میں پہلے تو اوپن تھا, ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا, اس کی ایوریج بھی کی ہے. یہ نہیں کہ 60 روپے ہی سارا سال, تو وہ بھی کر دیا. جو بجلی ہے اس کی ری بیسنگ میں نارملی 3-4 روپے کا فرق پڑتا ہے جی. اب وی شوڈ بی کلیئر. یہ میں آج آپ سے نہ چھپاتا نہ بتاتا, آپ اتنی بلکہ ڈاکومنٹ شاید پڑھ کے جب دیکھتے تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. 215 کے ٹیکس لگائے, رات کو لگائے, اگلے دن مائنڈنگ اسپیچ میں آپ سے شیئر کر لیے کیونکہ پاکستان کی ضرورت تھی. دس از مچ بیٹر روٹ بائی دی وے, کہ اس وقت جو حالات ہیں, لیکن
یہ مکمل کر لیں, آپ نے سولیڈیفائی کر لیں. پرائم منسٹر کی جو ایک ویژن ہے, جو ایک ان کا ایک پلان ہے اکنامک ریوائول کا, انشاءاللہ وہ آپ امپلیمنٹ کر لیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جیسے 2016 کے بعد آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمام ہیڈز آف انسٹیٹیوشن آپ کو پاکستان میں آ کے تعریفیں کر رہے تھے. ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ہو, آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پریزیڈنٹ ہو, اے ڈبل آئی کا ہو, آپ کو یاد ہوگا. اسی سرینا پہ میریٹ میں کے تر. جی پی ٹی آئی کے دور میں جہاز بھر کے لے کر آتے تھے جہانگیر ترین صاحب. ایک آپ جہاز لے کے آئے تھے, ایک شخصیت کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اسحاق ڈار صاحب, ایک ہی شخصیت نون لیگ لے کے آئی ہے پاکستان میں اپنے دور میں. آپ بڑی تنقید ہوئی آپ پر کہ شہباز صاحب کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. شہباز صاحب کے پاس نا ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں, مگر آپ نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سکلز بھی ہیں. جتنی گورنمنٹ نے آپ نے مشکلات فیس کی کہ آج گورنمنٹ جا رہی ہے, کل اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ایک چیز دوسری یہ چیز میں نے پوچھنی تھی کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹس فیسیلیٹیشن کونسل بنی, اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کریں گے؟ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا, اور یہ بتائیں کہ عام آدمی کتنی دیر تک یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی مشکلات کو فیس کرے گا؟ ظاہر ہے مہنگائی تو ہوگی. یہ دیکھیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل بنی ہے, میں اس کو دوسرا نام دیتا ہوں اکنامک ریکوری پلان. اس میں اس کی جو خد و خال بتا چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 میجر بلکہ چوتھا بھی ڈال لیں, زراعت, معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اور اس میں پھر ایکسپورٹس بھی آ جاتی ہیں. وہ ایک بڑا ایک وسیع اس کے معنی ایکسپورٹس کریں گے تو ڈالر آئیں گے. ان شعبوں میں جو 3-4 شعبوں کے نام لیے, ان میں گلف جو کنٹریز ہیں ان میں اس میں انویسٹمنٹس آئیں گے, سرمایہ کاری آئے گی. اور میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے, پورے طول و عرض میں. اس میں حکومت بھی کوشش کرے گی اور اداروں کے سربراہ بھی کوشش کریں گے. دیکھیں یہ بات, ہماری جو معروضی حالات ہیں نا پاکستان کے, ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہوائی فائر, پھوکے فائر نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ وہ پوری جو ہماری جو سٹیٹ ہے مل کر یکسوئی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ پروگرام اسی کا نام ہے. انشاءاللہ گلف سٹیٹ سے مل کر ہم سرمایہ کاری لائیں گے, اور آگے جو منافع ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ان کو منافع دیا جائے گا. دیکھیے مہنگائی ہے, اس سے اگر انکار کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ دن یاد کریں جب نواز شریف کا دور تھا 2018 میں 3-3.5% تھی, اور اب بدقسمتی سے پچھلے دور اور اس میں مزید اضافہ, اس میں کئی اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں وقت ضائع کرنا چاہتا. لیکن انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں, مل کر کام کریں گے تو مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا, ملک ترقی کرے گا, اور ملک پاکستان کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا انشاءاللہ. جی مہوش. صاحب کے جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں. اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں, وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے, ٹوپ ہے, پتہ نہیں کیا ہے اس کو, ٹوپ ہے بالٹی ہے, کیا ہے وہ بالٹی ہے, چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے, میں موجود تھا اس دن, بدقسمت دن, میرے سامنے گرفتار کیا جیل سے, کوٹ لکھپت جیل سے. جج
جو صاحب ہیں بشیر، ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 بچیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی. ڈیلی عدالت چلتی تھی، ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے، ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے اور یہ کیا جائے. آج پیش نہیں ہو سکتے. آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں، کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے. انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں، ان کی بیٹیوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے بزرگوں نے کھائی ہیں. عمران خان صاحب نے نہیں. ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز، ان کا کیا بنا؟ انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے. آپ سب جانتے ہیں. آج اگر ایک ٹھوس بنیادوں پر، چاہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، چاہے وہ توشہ خانہ، مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید، یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتا تھا. جعلی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تحفہ کون سا؟ خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی، جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے، اس کو بیچ دیا دبئی میں، اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی. دکاندار بھی مکر گیا یہ میری رسید ہے نہیں. اور جس نے اپنا گھڑی خریدی، گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ جال سازی، فریب، دھوکہ، ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے؟ معاف کیجئے میرا منہ نہ کھلوائیں، یہ محفل کسی اور کام کے لیے. اطمینان صاحب ایک سیکنڈ، اطمینان صاحب ایسے ایک منٹ، اطمینان صاحب پرائم منسٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کو اس بات پہ دیتا ہوں کہ آپ کی پرسنل کاوشیں جو ہیں ہم نے پچھلے 2-3 ماہ سے تو بہت تیز ہوتی ہوئی دیکھیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ایک کوشن مارجن ملا ہے IMF کا لون. میں آپ کی توجہ آپ ہی کے کیے گئے ایک فیصلے کی طرف کابینہ میں جو آپ نے کیا تھا اس پہ دلوانا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی. آپ نہیں سمجھتے کیا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہمیں کوشن مارجن ملا ہے، جس کے بارے میں آپ نے بھی اور ڈار صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے ہمیں ایک ویڈیو کانفرنس پہ یہ بتایا تھا کہ واٹ آر دا فیوچر پلانز اور ہمارے اگلے پلانز کیا ہوں گے. تو میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں، خاص طور پہ جس طرح آپ نے پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا جب آپ مینار پاکستان پہ اجلاس کرتے تھے، لیکن اس سے ایک لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس دینا ہے، جو اطلاع بھی ہے آگے کہ بجلی پر اور گیس پر پروبیبلی ٹیکس پڑ رہا ہے اور آگے مزید لگے گا، اس وقت لوگ ٹیکس بہتر طریقے سے یہاں مان لیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکومت اپنے اخراجات میں بھی کٹوتیاں کر رہی ہے. تو واٹس یور ٹیک سر؟ جی بہت شکریہ. آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے کوشن مارجن کا، میں اس کو بریدر کہتا ہوں، اور یہ بریدر کو ہمیں اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پوری طرح کمیٹڈ ہے اور پوری طرح یکسو ہے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس حکومت کی جو باقی جو کولیشن پارٹنرز وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم پوری طرح یکسو ہیں. سب سے پہلے نواز شریف اور اس کی پارٹی اس میدان میں آگے بڑھے گی، قربانی اور اظہار کا مظاہرہ کریں گے. جس حالت میں، اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو اس حالت میں، اگر ہم حکومت میں ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کسی چیز سے ہم اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور بڑی سے بڑی جو قربانی ہے وہ ہم آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ آپ ضرور دیکھیں گے، اور اس کا مظاہرہ اپنا ابھی ہم کر چکے. جو آپ نے بات کی کہ جو ٹاسک فورس بنی اس میں اب آپ کو میں یہ کہہ، اور مجھے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پوری تحسین دینی چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے آ کے کہا کابینہ کے کہ وزیر اعظم ہم اپنی تنخواہ جو ہے وہ فورگو نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اس سے باہر رکھیں. میں نے بڑی خوشی سے ان کی بات مانی،
ان میں سے ایک ہمارے وزیر تھے، انہوں نے کابینہ میں کہہ دیا، وہ بیچارے شہید ہو گئے، وہ بڑے نیک پارسا آدمی تھے۔ اس طرح کچھ اور لوگوں نے بھی کہا، اور باقی والنٹریلی اپنا بے شمار وزراء ایم او ایس اور وہ اپنی تنخواہ نہیں لے رہے، تو یہ ایک حقیر بات رہی، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب سے یہ اعلان کیا، یہ کبھی ماضی میں اس طرح کی کوئی، لیکن اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن، یہ بہت ایک بڑا ایک چیلنج ہے، اس کو سب کو ہمیں مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو میں بات جو کرنا چاہتا تھا، یہ بھی مجھے ڈار صاحب نے بھی یہی بتایا کہ آسٹیرٹی میجر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں اس اگلے سال میں بھی، جو موجودہ جو بجٹ ہے جو 2023-24 اس کو بھی ہم نے کیا۔ اب دیکھیں کہ جو اپنا سینٹ میں چیئرمین سینٹ میں خود کہہ دیا کہ میں تنخواہوں میں اضافے کا میں نہیں کروں گا، اس کو ہم وڈرا کریں گے، بڑی اچھی بات ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، ہمیں اس کو شاباش دینی چاہیے۔ اور بھی میرے پاس پریشر تھا، میں نے کہا میں تنخواہیں نہیں بڑھاؤں گا۔ تو یہ چھوٹی ایک سٹیپس ہیں، لیکن قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ جی عدنان، نہیں ایک سیکنڈ، ایک منٹ، یہ باری باری ہو رہا ہے، اس کو عدنان آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو دیتا ہوں۔ جی جی اس وقت 2 کوشچن میں ایک کوشچن میرا پورے پاکستان کے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے، اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی جانب سے۔ ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے۔ ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے، جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرالل ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی، اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے۔ بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا۔ میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں، میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی۔ آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر، لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل، اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے، تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بڑا صحیح آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں کہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جاننا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے۔ اب دیکھیں یہ میری بات، اور میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، 600 ارب روپے لگ بھگ، فائنانس منسٹر وڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو ایس او ایز ہیں، یعنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، پی آئی اے، یہ اسٹیل مل اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا، اتنی اماؤنٹ تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں، ان کو گرانٹس ملتی ہیں، ان کے لاسز ملا کے سب کچھ کیا یہ غریب اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے $3 بلین ملنا ہے، 600 ارب کا مطلب ہے روپوں میں $2 ارب بنتے ہیں یہ۔ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں، کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے۔ یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں، اسٹیل ملیں، اسٹیمل پلانٹس، اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز، ٹیکسٹائل، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے۔ حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا، وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا
اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں، آؤٹ سورس کر دیں، اور اس کا جو فورن ایکسچینج آئے گا وہ خزانے میں جائے گا. اسی طرح پی آئی ہے لیکن یہ کام اب جو 1 سال فتنہ جو ہے اس نے اپنا وہ باز نہ آیا اس ملک میں، اور سازش اور اپنا بدترین فتنہ پھیلایا گیا اس ملک میں، اس نے تباہی کر دی. کیا مجھے بتائیں کون آئے گا یہاں پر اپنا انویسٹ کرنے؟ میں آپ کو میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہ فتنہ اگر ہو، شورش ہو، سازش ہو، کوئی آ کے انویسٹ کرے گا؟ پروفٹس اینڈ انویسٹمنٹس اٹ سیلف موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ. یا پاکستانی سرمایہ کار کو لے لیں، باہر کو چھوڑ دیں، وہ نہیں سرمایہ کاری کرے گا جب اگر فتنہ ہوگا، سازش ہوگی، شورش ہوگا، انسٹیبلٹی ہوگی. تو اس لیے میری یہ اب خدا کرے کہ الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت جو بھی آئے، یہ آپ کا سوال کا جواب ہے، جس کو مینڈیٹ ملے تو یہی پروگرام ہے، ایکسپورٹس، ایگریکلچر، مائنز اینڈ منرلز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس سے آگے بڑھے گا. پرائم منسٹر صاحب، آپ کی اجازت سے جو میڈیا پہ پابندی کی بات کی، اس پہ میں صرف یہ بتاؤں، اور جو فیکٹس ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں لگتے، ان کی پسلیاں ٹوٹتے، ان کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹتے، ان کی بچیوں کے بعد سے اس کو دعا ہوتے ہوئے ہم نے کسی صحافی کو الحمدللہ نہیں دیکھا. اور جو انٹرنیشنل جریدے عمران خان صاحب کو میڈیا پریڈیٹر کہتے تھے، انہوں نے یہ شہباز شریف صاحب کی اس کو 7 پوائنٹس کی امپروومنٹ دی ہے ان فریڈم آف ایکسپریشن. اور یہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں میں دیکھیں، رننگ پروگرامز بند ہوتے تھے، یہ پروگرام آپ سائڈ کریں کہ چلتا پروگرام چلنے سے پہلے اور چلتا ہوا بند ہوا ہو، کسی صحافی کا قلم ٹوٹا ہو اور عرفان صدیقی صاحب کی طرح وہ جیل کی سلاخوں میں کیا ہو. باقی بات ہے کہ کچھ کنسرنز اگر ہیں، جیسے پرائم منسٹر نے کہا، اس کو آپ کو ڈیل کرتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر میں اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا تو جو سیاست ہوتی ہے اور جو ریاست کی جو اسٹیٹ کی بٹ ہوتی ہے اس میں ضرور فرق ہونا چاہیے. لیکن جو بھی اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کنسرن ہے تو اس کو میں پرسنلی آپ کے ساتھ ایڈریس کروں گی. نجم علی صاحب، یہ بڑا آپ ناراض ہو رہے ہیں. آپ کی محنت سے، آپ کی دیانت سے اور آپ کے پریکٹیکلزم سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں جو تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی میجر شفٹ آ رہی ہے اور ہم جو پالیسیز اختیار کر رہے ہیں ہمیں کوئی اس کی قیمت پے کرنا پڑ سکتی ہے، یا کچھ لوگوں نے باہر لابنگ فارمز ہائر کر لی ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے امریکہ میں، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. کیا اس پر حکومت کچھ غور کر رہی ہے کہ ہمارے مین فیچرز کیا ہوں گے، ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ جناب وزیر اعظم، میں چونکہ ہمیشہ سے عوام کی بات کرتا ہوں، اکنامک ایکٹیویٹی سر بہت بڑھنی چاہیے. پنجاب کے اور ملک بھر کے تاجر جناب وزیر اعظم پریشان ہیں کہ کل سے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اس میں کاروبار بھی متاثر ہوگا اور لاکھوں لوگ، بچے جو راتوں کو کام کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. درخواست ہے کہ اس کو 8 بجے تک بڑھایا جائے، اس پر دیکھ لیا جائے، کیونکہ ابھی 7:30 سوا 7 تو مغرب ہو جاتی ہے. اور آخری چیز جناب وزیر اعظم، پنجاب آپ کا صوبہ ہے، آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، پنجاب کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے مہربانی کی، تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا اور پینشن میں 17.5%، لیکن پنجاب میں 30% اضافہ ہوا، وہ بھی انیشیل بیسک کی طرف لے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے پینشن میں صرف 5% اضافہ ہوا. جناب وزیر اعظم، پنجاب کے بوڑھے لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں. 5% اضافہ جو ہے پینشن میں، وہ باقاعدہ ان کو مرنے پر مجبور کر دے گا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پنجاب کی حکومت کو اس سلسلے میں بات کریں. یہ 3 چیزیں تھیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. خارجہ پالیسی وہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، اور اس میں کوئی اپنا چھپانے کی بات نہیں ہے. جو ہمارے درینہ دوست ہیں، جو برادر ملک ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو اور آگے بڑھا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے، جو کہ آج کا سکہ رائج الوقت ہے. اور جو دوسرے ایسے ممالک، بڑی طاقتیں، ان سے ہم کسی صورت بھی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے. ان کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر بنانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی الحمدللہ ہو رہی ہے.
یہ بات کہ آپ نے جو بتائی کہ پنجاب میں 30% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اور پینشن 5%، تو وزیر اعلیٰ پنجاب حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہی آتے ہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا اس میں توازن لایا جائے. جی عدنان، ایک منٹ جی عدنان. دکانوں کا بھی کوئی فیصلہ دیکھیے، ایک سیکنڈ، آپ یورپ چلے جائیں تو شام 6 بجے لندن کی تمام دکانیں بند ہوتی ہیں، بلکہ 5 بجے کچھ 6 بجے. نہ یہ یورپ ہے نہ یہ امریکہ ہے، یہ پاکستان ہے. معروضی حالات کو میرے سامنے رکھنا ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی عدنان. شہباز صاحب، آپ کی بڑی اچھی کاوش رہی اور آج قوم جو ہے مبارکباد دے گی آپ کو کہ آپ نے ایک IMF کے ساتھ میں معاہدہ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص 9 مئی کے واقعے میں ملوث رہا اور سارا کچھ پیچھے بیٹھ کر کرتا رہا، کیا وہ اسے سزا ملے گی تاکہ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ جو پاک افواج ہیں ان کے تنصیبات پر حملہ کریں؟ دیکھیے، میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں، اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو کوئی 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں ہے اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی، اور جو ملوث ہے کسی بھی طریقے سے وہ قانون کے مطابق سزا سکے گا. اور اس کا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ سویلینز کا جو ادارے ہیں، جن سول ادارے جہاں پر بنائے ہوئے، وہاں پر جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلیں گے مقدمے، اور جو فوجی جو ادارے ہیں جہاں پر وہاں پر حملے ہوئے ہیں وہ میں ہوں گے. قاسم اور ریاست پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے 9 مئی کیا، میں سمجھا آپ ریاست مدینہ کی بات کریں. تو ریاست پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے سانیہ 9 مئی کیا، IMF کی ڈیل کو روک، وہ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار ابھی تک ذات پہ گرفتار نہیں ہوئے. اور دوسرا، روس سے پٹرول آ گیا، قیمتیں کب کم ہوں گی پٹرول کی؟ کم کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکے گا. اور آج شاید 3 دن پہلے ISPR کا جو بیان تھا، اس کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جی الیاس صاحب ایکسپریس. آپ کی آواز نہیں آئی. معاہدہ کیا ڈار صاحب نے، اور بڑی مشکل وقت میں، کروشل ٹائم میں، جبکہ پاکستان کو پیسے دینے کی ضرورت تھی، قرضے اتارنے تھے. یہ ملک کے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ یہ بڑا ایک اہم کام تھا جو آپ نے کام کیا کہ قرضے اتارنے، ملک کو سٹیبل کرنا ہے. اگر پیسے ہوں گے تو سارا ریزروز ہوں گے تو ہم چلیں گے آگے. تو اس کے لیے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، یہ باتیں جو چل رہی تھیں اس میں یہ جو 4.5 سال میں جو ہوا ملک کے ساتھ، ڈیلے کیا، پالیسی ڈیلے کرنے کے بعد ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جایا گیا ایک طریقے کے ساتھ. کیا ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا؟ آڈٹ ہوگا اس کا قرضوں کا کہ قرضوں کو کس طرح استعمال کیا، لیٹ کر کے ملک کو نقصان پہنچایا گیا؟ یہ ملک کو نقصان نہیں، ایک عام آدمی سے پوچھے نیچے اس کو کتنا نقصان ہوا. اس کے گھر کا چولہا جلنا بند ہو گیا، اس کے گھر میں بچے پڑھنا اسکولوں سے اٹھ گئے. آپ پنجاب میں ریشو دیکھیں، پنجاب میں اسکولوں سے بچے کتنے اٹھ گئے پڑھنے، بچے ماں باپ پڑھا نہیں سکتے. اب یہ صورتحال جو ہوئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کا ازالہ کس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ عوام کی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، وقت آئے گا اس کا فیصلہ ہوگا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن یہ بات آپ سب کے سامنے رہنی چاہیے. میں اس طرف کے جو میرے محترم بھائی بیٹھے ان کو بھی گزارش کر رہا ہوں، اس طرف بھی، یہ کہاں کا یہ پاکستانیت ہے؟ یہ کہاں کی حب الوطنی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سے اور باہر جو آپ کے گماشتے بیٹھے ہیں ان کے ذریعے آپ بڑی جو قوت ان کو یہ کہیں کہ پاکستانی فوج کو اسلحہ نہ دیں، پاکستانی فوج کو ان کو آپ اپنا ویپن نہ دیں، اس لیے کہ وہ میری بات نہیں مان رہے. مجھے بتائیں کہ کبھی کسی کوئی محب وطن کبھی یہ بات سوچ سکتا ہے اس طرح کی زہریلی لابنگ کی جائے؟ اور لابسٹ وہاں پر نہ ان کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور کہاں سے دیا جا رہا ہے وہ تو ایک وقت شاید اس کا پتہ چل جائے گا. ان کے ذریعے وہاں پر جو لابنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کی آپ مدد نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟
اس طرح کی ملک دشمنی تو شاید 75 سال میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں. دشمن نے یہ کام نہیں کیا جو اب انہوں نے کیا ہے. بالکل بھائی، اگر آپ نے نواز شریف، مجھے بتائیں، نواز شریف کو جب اپنا ان کو اتارا گیا پاناما کے بجائے اقامہ میں، تو نواز شریف تو ملک کے خلاف اپنا بات کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں کبھی، اور ہمیشہ ملک کی خیر مانگی، پاکستان کے عوام کی خیر مانگی. یہ شخص جن کو ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اپنا علیحدہ کیا گیا، وہ پاکستان کا دشمن بن گیا. یہ چیز دیکھتی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. جی یاسین صاحب، آپ کی اجازت سے صاحب، چونکہ آپ نے پبلک ڈیٹ کی بات کی ہے تو میں صرف ایک چیز عرض یہ کریں، مائک میرے پاس ہے، آپ وہ جواب دے رہے ہیں. میں صرف ایڈ کر دوں، چونکہ انہوں نے پبلک ڈیٹ کی بات کی تھی، قرضوں کی بات. یہ آئے تھے آپ کو وٹنس بنا کے قوم سے وعدہ کر کے کہ جی میں 10,000 ارب قرضے کم کروں گا. آپ کو یاد ہے، اسکرین شاٹ موجود ہے ان کی تقریروں کی، کہ بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، 25,000 ارب کے قریب، 24,952 تھا، راؤنڈڈ آف 25,000 ارب ہے، تو میں 10,000 ارب کم کروں گا. قوم سے وعدہ کیا اور میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کئی دفعہ کیا. کہاں چھوڑ کے گئے پاکستان کو؟ 10,000 کم کرنے آئے تھے، 24,500 بڑھا کے گئے. 25,000 ارب کا جو قرضہ تھا اس کو 49,500 روپے لے کے گئے. جو پبلک اینڈ لائبلٹی تھی جو 30,000 ارب سے ذرا کم تھی، 29,852، اس کو یہ 59,500 59,500 پہ چھوڑ. یہ انہوں نے کیا. دوسرا انہوں نے کہا جی میں نے ایک کمیشن بنایا اور ایک کمیٹی بنائی ہے، انویسٹیگیٹ کرے گی پیچھے قرضے جو ہیں وہ کہاں گئے. تو کیوں نہیں رپورٹ کی قوم کو؟ کیونکہ یہ قرضہ جو کسی کی منسٹری میں نہیں آتا یا کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں آتا. ہر قرضہ جو پاکستان لیتا ہے، چاہے وہ 1 پیسے کا ہو، وہ پاکستان کی عوام کے اکاؤنٹ نمبر 1 جسے کہتے ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس میں آتا ہے، اور جب ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اسی سے جاتا ہے. تو یہ سے جھوٹے وعدے 10,000 کم کرنے آئے. ان میں غلط ہوا ہے، بتائیے. کمیشن کی رپورٹ بھی مکمل ہو گئی ہوئی ہے، آپ کہتے ہو تو میں قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ نوٹ کر لیں بھی. جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، فرمائیں. پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے جیسے ہمارا ملک معاشی طور پر تنزلی کی طرف گیا تو اس وقت یہ تاثر ابھرتا گیا کہ یہ جو عام انتخابات ہیں اس وقت ہوں گے جب معاشی حالات ٹھیک ہوں گے. اب انشاءاللہ ہو جائیں گے، اب لگتا ہے. تو کیا آپ بطور وزیر اعظم آج اعلان کرتے ہیں کہ مقررہ وقت پر ہی الیکشن ہوں گے، اور کیا اس الیکشن میں تحریک انصاف حصہ لے سکے گی، اور کیا تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ بھی باقی جماعتوں کی طرح ملے گا؟ میں تحریک انصاف کا کوئی سپوکس پرسن تو نہیں ہوں کہ میں ان کا جواب دوں. وہ جانے، ان کا کام جانے. سوال آپ کا یہ ہے، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. انشاءاللہ اس حکومت کی مدت پوری ہونے پہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے انشاءاللہ. نعیم قریشی صاحب، اعظم صاحب نعیم کر لیں، پھر اس وقت آپ آخری کر لیں. جی نعیم صاحب آپ آ رہی آواز؟ السلام علیکم. شکریہ جی مریم صاحب. جناب وزیر اعظم صاحب، جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تو سپیڈی وزیر اعلیٰ آپ کو کہا جاتا تھا، بہت سارے آپ نے ایسے اقدام اس وقت بھی کیے تھے جس سے براہ راست ریلیف ایک غریب طبقے کو بھی ملا. جیسے کہ آپ نے لیپ ٹاپ کی ابھی پہلے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ لیپ ٹاپ ایسے بچوں کو بھی ملا جو آج بھی وہ استعمال کر کے گھر میں بیٹھ کے وہ آن لائن اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اب جب سے آپ یہ مرکز کی آپ نے گورنمنٹ آپ کے پاس آئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری آپ کے حصے میں بدنامی بھی آئی مہنگائی کی وجہ سے، کہ مہنگائی مین ایشو ہے پبلک کا. آئی ایم ایف ملک چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے یہ آپ کی یہ بڑا ضروری ہے، لیکن عوام کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتا. اس کا نا اس کے جو بھی فارمولہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ کیسے اس سے عوام کو ریلیف ملے. عوام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بجلی کا بل کم ہو اور اس کو پیٹرول جو ہے پیٹرول سستا ملے. رشیا سے دوسرا جہاز آ گیا، یہ بڑی خوشخبریاں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی. تو میرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پیٹرول ہے، ایک تو عوام کو ریلیف ملے، جیسے کہ آپ ماضی میں آپ خود ایسے پروگرام کرتے رہے ہیں جس سے براہ راست ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. اشرفیہ جو ہے
اس کے تو بزنس ہی ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار بھی بند ہو جائے 10 سال تو وہ کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. تو ایک تنخواہ دار بندہ جو ہے اس کا اگر وہ کوئی جاب چلی جائے, جیسے ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے ایک چیز. دوسرا ایک بہت اہم چیز, جب آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو فرینڈلی نہیں لگاتے. جیسے کہ بھی دکانیں بند کرنے کی بات ہی, ہمارے یہاں کے رویے ایسے ہیں کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں 12 بجے, پھر اس کے بعد ہوتا ہے یہ چیزیں, جو رویے بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ ضرور دکانیں جو ہیں بند کروائیں, ٹائم پہ بند کروائیں تاکہ انرجی کی بچت ہو. اور ایک جیسے کہ پہلے بات چل چکی ہے کہ اس موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات کیے گئے ہیں, مریم صاحبہ نے بھی کچھ بریف کیا. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں عمران ریاض صاحب, ان کی جو بھی ہے قانون کے مطابق جو بھی ان کا جرم ہے, جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہے, جو بھی سزا بنتی ہے, ان کو کم از کم سامنے لایا جائے, جیل میں رکھا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے. ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ. شکریہ جی. مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور بھائی آواز نہیں آ رہی بھائی, اس کا میں نے اعتراف کیا ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اربوں روپے کی خطیر رقم سے پنجاب میں اور کے پی میں مفت آٹے کی اسکیم چلائی گئی. مجھے اس کے بڑے خطرات تھے, بڑے رسک تھے, کچھ سامنے بھی آئے, لیکن ہر روز اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی. میں خود ہر جگہ پہنچتا رہا, چیف وزیر اعلیٰ پنجاب ہر جگہ پہنچتے رہے, اور ان کا عملہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ وسط رمضان تک صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. پوری طرح نہیں ہوئی لیکن بہت بہتر. تو یہ کیا تھا؟ یہ اربوں روپے کی اسکیم تھی, اور پاکستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی اسکیم تھی. اس کے باوجود بھی غریب آدمی بالکل پریشان ہے. اب روس سے جو تیل آیا ہے یہ یقیناً یہ اس کی قیمت جو مارکیٹ کی قیمت سے کم ہے. اس کا اب پہنچا ہے, یہ کروڈ آئل ہے, اس نے ریفائن ہونا ہے, اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ عالمی ایک فیکٹر ہے. برطانیہ کو دیکھ لیں, مہنگائی نے وہاں پر عام آدمی کی زندگی اجرم بنا دی. برطانیہ جیسا ملک, وہاں پر عام آدمی چیخ اٹھا ہے. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے, لیکن اس کے کئی لوازمات ہیں. خود بھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں سنوارے گا. وہ ایک بنیادی اس کا رول ہوگا. انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ضرور اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس میں بہتری آئے گی. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم اس سال تقسیم کر رہے ہیں, جو آرڈر دیا تھا میں نے پورے پاکستان میں. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو نیا سال شروع ہوا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہ آپ 1.25 سال کی آپ کی پہلی کامیابی ہے. آپ نے ہر طرح کے بیانات بھی دیے. ساگڈا صاحب بیٹھے ہیں IMF کے خلاف, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. $4 ارب ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا فی الحال, لیکن پاکستان کی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ نے ابھی عید کا ذکر کیا, باہر سے آئے ہیں, آپ کو کہیں بھی عید کا سما, عید کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہوگا. مہنگائی, غربت, بےروزگاری نے اتنا ملک کا عوام کا کام خراب کر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اور بجلی دینے کے پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھی, انہوں نے 1% شرح سود اور بڑھا دی ہے. 300 ارب روپے کے ٹیکس مزید لگانے کی بات ہو رہی ہے. 60 روپے پیٹرول کے پر لیٹر پہ لیوی لگنے کی بات ہو رہی ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی تک ہے, 300 ارب مزید لگیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کے یہ ٹیکس تو لگے رہیں گے, لیکن یہ عوام پہ لگیں گے. اب آپ IMF سے کامیاب ہوئے ہیں, تو کیا غریب عوام کو جو مہنگائی ہے اس سے کوئی نجات ملنے کا آپ کے پاس وہ بھی کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بات ساری سن لی. یقیناً یہ باتیں جو آپ نے کی اس میں یہ درست ہے, مہنگائی ہے. میں ایک دفعہ 10 دفعہ اس کا اعتراف کر چکا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا 1.25 سال تو نہیں, ہمیں آئے ہوئے 14 مہینے, بس 1.25 سال ہی میں مان لیتا ہوں, آپ ٹھیک کہتے ہیں. کیا ایک
रुपए के करप्शन की बात गुज़श्ता आपने सुनी इस हुकूमत की, बल्कि मैंने खुद नुमाई से बचने के लिए मैंने यहाँ पर मिसालें नहीं दी, एक जनरल मिसाल दी थी। आज मैं आपको अब बता रहा हूँ, चूँकि आप ये सवाल करें पर मैंने आपका जवाब भी देना है। अभी मुआहदा हुआ है हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का और चाइना के एनर्जी कमीशन का एक और 1200 मेगावाट बिजली के मंसूबे के लिए, जो एटमी तवानाई से वो बिजली बनेगी। चीन ने न सिर्फ कीमतें वही रखी जो नवाज शरीफ के दौर में जो मंसूबे ये खरीदे गए थे, इसी किस्म के मियाँ नवाज शरीफ इसके मूजद हैं, न सिर्फ वो बरकरार रखी, अगर जिस महंगाई की और जिस सब उसका एतराफ़ करते हैं, अगर 10% सालाना औसत उसकी अपना इजाफा कर दिया जाए इन्फ्लेशन, चीन ने वो भी उसमें शामिल नहीं किया। बल्कि मेरी ख्वाहिश और दरख्वास्त पर ये जो सलमान गनी का और इनका भी जवाब मिल जाएगा, इनका वली साहब का, नजम वली का, कि खारजा पॉलिसी 30 अरब रुपए चीन ने उसमें मजीद कमी की है। 30 अरब रुपए मामूली बात नहीं। इस बदतरीन महंगाई के दौर में नेट डिस्काउंट दिया, कीमतें 2017 की जो प्लांट उस जमाने में आए, इस 6 साल में 7 साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ी, कोई उसमें इजाफा नहीं किया। उसके बावजूद मेरी दरख्वास्त पर चीनी हुकूमत ने मेहरबानी की और 30 अरब रुपए उसमें कमी कर दी। चीन पाकिस्तान दोस्ती में कोई फ़र्क आया? बल्कि बड़ी है अपना दोस्ती, क्योंकि ये एतमाद के रिश्ते हैं, ये ट्रांसपेरेंट रिश्ते हैं। मेहरबानी करके ज़रा गौर फरमाएं, जब 35 रुपए थी अपना पर किलो आटा, कहाँ कीमत पहुँच गई? जब 52 रुपए था चीनी की कीमत, 100 रुपए से क्रॉस कर गई। करप्शन दिन रात उसके होते थे, मगर चोर डाकू का बयानिया होता था। करप्शन का कोई काम है, आज कमीशन बना रहा हूँ, कल कमीशन, क्या किसी कमीशन की रिपोर्ट आई? मुझे तो किसी कमीशन को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कोई रिपोर्ट आती तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ बिल्कुल। तो जहाँ पर महंगाई है, एक आलमी एक फैक्टर है, आप ठीक कह रहे हैं, उसके लिए कोशिश की जा रही है इंसानी हद तक कोशिश। और ये IMF के साथ जो मुआहदा हुआ, ये कोई महंगाई को रातों रात कम नहीं कर देगा, बल्कि सख्त हालात हैं। लेकिन इसने पाकिस्तान को, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, पाकिस्तानी जो माश है उसको वो मुस्तहकम होगी। रिजर्व जिस तरह उन्होंने बताए हैं कि अगर सही मामला चलेंगे तो जुलाई के एंड में 14-15 अरब डॉलर के रिजर्व हो जाएंगे। ये उसका एक फ़ायदा है। और फिर हमारी जो हमारे जो कारोबार है, जिस तरह बताया कि इस वक्त तक हम 3 मदों में अपना जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अद्वियात, आपकी अपना फूड आइटम्स, और तीसरी जो एक्सपोर्टर्स के लिए सामान, उनके लिए एलसीज खोलते थे। बेपनाह नुकसान हो रहा था हमारे अपना कारोबारी हजरात को। अब इंशाअल्लाह वो एलसीज खोलेंगे और कारोबार जो है वो पूरी स्पीड के साथ चलेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकनॉमिक रिकवरी होगी। लेकिन जो तबाही हुई है उसका भी तो आप किसी को पूछे ना, जिन्होंने बदतरीन मैनेजमेंट की और तबाही कर दी, जो कहते थे कि 1 रुपया अपना रुपए की कीमत बढ़ती है तो जनाब 100 रुपये का नुकसान होता है। तो जब उनके ज़माने में 10 रुपये यकमुश्त बढ़ा, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो टेलीविज़न पर सुना है। क्या हाकम इस तरह के होते हैं कि वो टेलीविज़न पर उनको खबरें मिलती हैं? खुदारा कुछ इस कौम पर रहम करें। जी डॉक्टर साहब। जी मैं आपको लाइटर नोट पे ये याद कराना चाहूँ, मुझे तो बड़ा एक ग्रेट चेंज नज़र आ रही है कि जब मैं देखा करता था पहले, तो इमरान खान साहब तो अपनी मर्जी के सिर्फ सहाफ़ी सिलेक्टेड बकायदा क्रॉस लगते थे कि ये इसको नहीं बुलाना है, और आज शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ अक्रॉस दी बोर्ड बुलाया है और आपको खुले दिल से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट चेंज। इसको तो आप कम रियलाइज करें। आपने पता नहीं क्या सवाल कर दिया इन्होंने, अपना और सवाल कर दिया। IMF के मुआहदे की सूरत में नो डाउट के महंगाई का एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसकी एक पॉलिटिकल जो प्राइस है वो भी जो है आपको अदा करनी है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
उस पॉलिटिकल प्राइस को पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और नो डाउट आपकी एफर्ट्स आपकी जगह पे हैं, आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, लेकिन इसके एक पॉलिटिकल प्राइस है और सियासतदान के लिए पॉलिटिकल प्राइस पे करना जो है वो एक मुश्किल एक काम है। दूसरा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का रोड मैप बताइए। एक बात रह गई थी आपसे, मैं गुजारिश मैं आपसे मुखातिब हूँ। इमरान नियाज़ी ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली थी, आपको पता होगा खुद ही कि मेरा गुजारा नहीं होता। 40 करोड़ रुपए की घड़ी भेज दी, जारी रसीद दे दी और गुजारा नहीं होता। जी इंशाल्लाह मियां साहब जल्द आएंगे, इंशाल्लाह जल्द आएंगे। एक सेकंड जी, एक सेकंड मैं दे रही हूँ सब, आप उनको दे दें, डिसिप्लिन रखें, सबको दे दिया मौका। सर सवाल मेरा पाकिस्तान के, मैंने जिंदगी की सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा हूँ, पता नहीं आज आपने मेरे साथ क्या कर दिया है। सर सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, ये महंगाई का मलबा जो है ये मजीद हमें लग रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और परसों मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, उसके बाद के अवाम को रिलीफ तो नहीं मिलने वाला। तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या मुस्लिम लीग नून जो है, जो तनख्वाह में इजाफा किया वो इंटेक्ट है, 35% जो इजाफा किया वो इंटेक्ट है, 17.5% जो पेंशन में इजाफा किया वो इंटेक्ट है, अल्लाह ताला के फजल करम से। सवाल ये कि आम आवाम जो है वो उम्मीद आइंदा आने वाले इलेक्शन में लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। ये तो अल्लाह ताला जानता है, हम अपनी हद्दुल मक़दूर और इंसानियत तक कोशिश करेंगे, नताइज अल्लाह के हाथ में। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तारीख बताती है कि पाकिस्तान जर्मनी और दूसरे मुल्कों को कर्जा देता था, लेकिन इस वक्त आज हम IMF से $3 बिलियन मिलने पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरा सवाल मेरा ये है कि आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फखरिया नहीं है, लम्हा फिक्रिया है, ये शुरू में कहा। सवाल ये है कि आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हाथों में कशकोल पकड़ाने वाले किरदारों का तयन कब और कौन करेगा, और क्या उनको वाकई सजा मिल जा सकेगी? दूसरी तरफ आपने फरमाया कि अशराफिया को कुर्बानी देने की जरूरत है, जबकि वही पिछले दिनों जो सेनेट से बिल पास हुआ, चेयरमैन सेनेट की मराद का, क्या ये खुला तजाद नहीं? वो वापस हो रहा है, वो वापस हो रहा है, बहुत अच्छा किया वो वापस हो रहा है। मैंने नेशनल असेंबली में कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। इन लोगों ने पाकिस्तान को कमजोर किया। देखिए, एक तरफ कशकोल है, एक तरफ न्यूक्लियर ताकत है, आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, वक्त आ गया उसका फैसला लेना है। थैंक यू।